بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کے یہ ایام نہ صرف پاکستان بلکہ پوری بلاد اسلامیہ میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں کی کربلا کے ریگزار پر لازوال قربانیوں سے آراستہ ہے۔ دنیا کے اندر انتخاب کا، الیکشن کا جو نظام رائج ہے اس میں 3 طریقے اور درجے ہیں۔ الیکشن ہے، سلیکشن ہے، نامینیشن ہے اور ریفرینڈم ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کو اپنے اصحاب کی تربیت، اہلیت اور قابلیت پر اتنا اعتماد تھا، آپ سمجھتے تھے کہ یہ جو امت کا جمہوری مزاج ہے اس کے مطابق اپنے لیے بہترین خلیفہ کا انتخاب کر سکیں گے۔ ربیع الاول 11 ہجری کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا، اور پھر اس کے بعد مجمع عام نے اس الیکشن کی توثیق ہوئی اور آپ منصب خلافت پر خلیفہ رسول کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئے۔ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن آپ کا عرصہ خلافت ہے۔ دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے اپنے وصال سے چند روز قبل جب آپ کا دم واپسی تھا تو آپ نے ایک وصیت لکھوائی اور آپ نے کہا کہ یہ دنیا سے جاتے ہوئے ابو بکر کی یہ وصیت اور اس میں درج شخص کے لیے بیعت کرو۔ ابو بکر بن قحافہ کا عہد دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور آخرت میں داخل ہوتے ہوئے۔ پولیس کمشنر نے مجمع عام میں سر بمہر لفافے پر بیعت لی کہ اس لفافے کے اندر جس شخص کی نامینیشن خلیفہ رسول نے کی ہے اس پر بیعت کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد مجمع عام نے آپ کی جو وصیت تھی اس کو پڑھا گیا اور اس وصیت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ دوم، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے منصب خلافت پہ جلوہ گر ہوئے۔ واضح رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا آپس کا کوئی باپ بیٹے اور اس نوعیت کا خونی تعلق نہیں تھا۔ دونوں 7 یا 8 پشت اوپر جا کر کہیں آپس میں قریشی تھے اور اوپر جا کر کہیں ان کا نسب ملتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عہد خلافت اسلامی تصورات اور کا عظیم مظہر، جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے انتخاب پر مہر تصدیق ثبت کی۔ آپ ذوالحجہ 23 ہجری آپ پر مسجد نبوی میں ابو لولو فیروز نے قاتلانہ حملہ کیا اور دنیا سے جانے سے چند روز، 1 یا 2 روز قبل جب آپ نے دیکھا کہ زخموں میں بہتری کی کوئی گنجائش یا امکان نہیں ہے، آپ نے ایک الیکٹورل کالج بنایا۔ دنیا کے اندر انتخاب کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ایک انتخابی کونسل ہو اور وہ انتخابی کونسل اپنے میں سے کسی کو حکمران نامزد کرے۔ یہ انتخابی کونسل حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، ان 6 شخصیات پر مشتمل تھی جو اولو العزم اور جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ الیکشن اور سلیکشن کے اس سارے پروسیس سے باہر ہوگا۔ اور ایک اور بات جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی اس پروسیس میں شامل کریں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر خلافت ایک اعزاز ہے تو عمر کی خلافت اس کے خاندان کے لیے کافی ہے، اور اگر خلافت اور اقتدار ایک بوجھ ہے تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد میرے خاندان کا کوئی اور فرد اس بوجھ کے نیچے آئے۔ یہ 6 رکنی ٹیم، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، اور حضرت عثمان غنی 24 ہجری
یکم محرم 24 ہجری کو منصب خلافت پر جلوہ گر ہوئے، اور 12 سال کا آپ کا طویل دور 35 ہجری ذوالحجہ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو آپ خلعت شہادت سے سرفراز ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی خدمت میں امت حاضر ہوئی اور آپ سے منصب خلافت سنبھالنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا انتخاب بھی اسی طرح ہی ہوگا جس طرح مجھ سے قبل ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ شورا کی ذمہ داری ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بیعت جو ہے یہ کھلے بندوں ہوگی، یہ در پردہ اور درون خانہ کسی نوعیت کی کوئی بیعت یا کوئی ایسا نیا طریقہ میں رائج نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ شورائی اور جمہوری طریقے کے مطابق منصب خلافت پر جلوہ گر ہوئے۔ رمضان المبارک 18، 19 یا 20 رمضان المبارک 40 ہجری آپ ایک حملے میں خلعت شہادت سے سرفراز ہو کر نبی اکرم رسول محتشم اور آپ کے اصحاب کی جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، اور آپ کے آخری وقت میں آپ سے آپ کے مصاحبین نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، اس لیے کہ اس وقت حضرت امام حسن سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی جلیل القدر ہستی نہیں ہے جو شبیہ رسول ہیں، آپ ان کے بارے میں وصیت فرمائیے، ان کو ولی عہد مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے امت کو چھوڑا۔ آپ نے قطعاً حضرت امام حسن کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا نہ میں تجھے اس کی بیعت کا حکم دیتا ہوں اور نہ اسے روکتا ہوں۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کی خلافت اس کا انعقاد ہوا، اور 6 ماہ ربیع الاول 41 ہجری، ربیع الاول 11 ہجری سے ربیع الاول 41 ہجری، یہ 30 سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ حضرت امام حسن کے وڈرا کرنے کے بعد پھر ایک اور عہد شروع ہوا، اور اس کے بعد نازک مرحلہ وہ ہے کہ جب 60 ہجری میں یزید کی جانشینی کے لیے لابنگ شروع ہوئی، تو اس وقت اختلافی نوٹ لکھا۔ امت کی سب سے اولوالعزم اور جلیل القدر ہستی نواسہ رسول حضرت امام علی مقام، اس وقت آپ نے وہ رول ادا کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا کہ خلافت کے لیے، انتخاب کے لیے ہمیں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ فرامین اور طریقے ہیں، اس کے مطابق جو اصول ملتے ہیں، یا تو اس طرح انتخاب ہو جس طرح ابو بکر صدیق کا ہوا ہے، یا پھر اس طرح انتخاب ہو جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کی نامینیشن کی لیکن ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، یا پھر اس طرح انتخاب ہو جس طرح عمر فاروق نے دنیا سے جاتے ہوئے ایک الیکٹورل کالج بنایا، ایک انتخابی کونسل بنائی، لیکن اس کے ساتھ یہ نوٹ بھی لکھا کہ اس کمیٹی اور اس کونسل اور انتخاب کے اس پروسیس میں میرا بیٹا شامل نہیں ہوگا۔ یا حضرت علی المرتضیٰ جس طرح ان کا انتخاب کھلے بندوں اور آزاد رائے کے ساتھ ہوا، وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ ناظرین، سانحہ کربلا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لازوال قربانیوں کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو تاریخی پس منظر ہے کہ آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے کوفہ اور پھر کربلا میں کیوں گئے؟ آپ نے کس طرح یہ محسوس کیا کہ امت کی جو روش ہے اور جو ٹریک ہے اور جو امت کی گاڑی ہے، یہ اس ٹریک اور اس روش سے ہٹ رہی ہے جس پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چلایا تھا؟ اور پھر اقبال نے کہا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختیں، کہ قرآن کا فلسفہ، قرآن کا فکر و فن اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ حسین سے سیکھے۔ تو اقبال سے کسی نے پھر یہ بھی پوچھا تھا کہ قرآن کا فکر و فلسفہ ہے کیا؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ حق کو جان لو اور پھر اس کے استحکام کے لیے اور اس کے غلبے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، یہاں تک کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو جان بھی
دے دو۔ اور یہی وہ عظیم کارنامہ ہے جو کربلا کے ریگزار پر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے حق کی سربلندی کے لیے ادا کیا۔ آج ہم اسی تناظر میں امام علی مقام آپ کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت اور محبت پیش کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم درپیش ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے مناظر اور مظاہر کربلا میں کیا تھے، اور صبر کے وہ عظیم پیکر امام علی مقام آپ ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی کا اس باب اور اس ضمن میں کس طرح مینارہ نور ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معروف اور معتبر شخصیات موجود ہیں۔ صاحبزادہ پیر سید شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی، آپ سجادہ نشین ہیں، اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں معروف خطیب عالم دین علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ آپ دونوں شخصیات کو خوش آمدید۔ گفتگو سے قبل آج کا اسم مبارک المعز بہت زیادہ عزت دینے والا۔ مائک آپ کے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے عزت افزائی بھی فرمائی اور اس سے پہلے اتنا خوبصورت انٹرو دیا کہ عوام تو عوام، خواص کے ذہنوں میں بھی جو خلافت کے حوالے سے کویسچن ابھرتے ہیں، الحمدللہ آپ نے ان کا بھی بڑا خوبصورت، بڑا تسلی بخش اور بڑا مرتب جواب عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جمال ہم نشین در من اثر کرد، یہ بھی آپ کا علماء آپ جیسے اکابر علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ سیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی ضرور اثر ہے۔ آیہ مبارکہ جو ہماری زیر بحث ہے اور اس سے اگلی آیات بینات، یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 152 سے 157 تک تقریباً 5 آیات جو ہیں یہ ملے جلے مضامین کے حوالے سے ہیں۔ بنیادی جو اس میں مضمون ہے وہ صبر ہے، اور پھر اس کے کئی انداز ہیں، کئی مراحل ہیں، کئی کیفیات ہیں، صلات ہے، اور جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ان کی عزت افزائی ہے، ان پر انعامات کا تذکرہ ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ یہ سارا مضمون جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اکٹھا فرمایا ہے، یہ آیتیں بھی 5 ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کربلا کے میدان میں کی نازل ہوئی۔ ایگزیکٹلی میں اس کو یوں پورٹریٹ کروں گا کہ یہ 5 آیتیں دیکھ کے بندہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے عرش والا کربلا والوں کا پورا منظر خود بیان فرما رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ 5 کے ساتھ صبر کا تعلق بہرحال ایک خاص نسبت ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ سے ہی ہم بات شروع کریں گے، ترتیب بھی یہی بنتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پہلا جو خوبصورت جملہ ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، حکم 2 چیزوں کا دیا جا رہا ہے، صبر کا اور صلاۃ کا۔ سبحان اللہ۔ اب گفتگو کا، خطاب کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ مخاطب انہیں کیا جاتا ہے جن کا آنے والی بات سے تعلق ہوتا ہے۔ واہ۔ اگر آنے والی بات سے تعلق نہ ہو اور انہیں خطاب کیا جائے تو یہ دانش مندی نہیں، دانائی نہیں، حکمت نہیں۔ ویسے بلاغت کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ آپ بات کر لیں، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو پہنچنی ہو خود ہی پہنچ جائے۔ تو چونکہ ان سے تعلق ہونا ضروری ہے، اور بے تعلق بندے کو اگر مخاطب آپ کریں گے تو مناسب نہیں لگے گا۔ اللہ سے بڑا دانا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں۔
تو اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے صبر اور صلاۃ کا حکم دیا. اس میں کئی حکمتیں، اور ان میں سے پہلی خوبصورت حکمت میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ خطاب ہی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو صبر اور صلاۃ ہے نا، اس سے جب بھی تعلق بنتا ہے ہمیشہ ایمان والوں کا بنتا ہے. واہ 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 واہ. یعنی آپ کسی مرحلے پر بھی اگر بے صبری دیکھیں یا صلاۃ سے دوری، میں جان بوجھ کے لفظ صلاۃ استعمال کر رہا ہوں، ابھی اس کا معنی میں نے نماز نہیں کیا، کیونکہ صلاۃ اپنے معنی میں بہت خوبصورتیاں رکھتا ہے. تو صبر اور صلاۃ سے دوری جہاں دیکھیں تو فوراً آپ کو آمنو گائیڈ کر دے کہ یہاں ایمان کی کمی ہے. یعنی جہاں بے صبری دیکھیں، عدم برداشت دیکھیں، تشدد دیکھیں، فتنہ گری دیکھیں، وہاں کمی ایمان وہاں کمی ایمان کی. اگر ان کا ایمان ٹھیک ہوتا تو وہاں صبر بھی کمال کا ہوتا، صلاۃ بھی کمال کی ہوتی. اب خود اندازہ فرمائیں جب یہ خوبصورت کمبینیشن ہمارے ذہن میں آ گیا کہ صبر اور صلاۃ یہ حقیقت میں مظاہر ہیں ایمان کے. سبحان اللہ. جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کا اتنا بڑا صبر ہوگا، اس کی اتنی بڑی صلاۃ ہوگی. اب ذرا میرے ساتھ چلیں کربلا کی طرف، تو آپ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ مناسبت سمجھ میں آئے گی کہ اب صبر کے وہ مراحل اور وہ مناظر جو کربلا میں سامنے آئے تاریخ نہیں پیش کر سکتی. صلاۃ کے وہ مناظر جو کربلا میں پیش آئے وہ تاریخ نہیں پیش کر سکتی. اس کی اصل ریزننگ یہ ہے کہ جو ایمان حسین کے اندر تھا اور ایمان سے جو نسبت حسین کو تھی وہ اتنی بے مثل و بے مثال تھی، اتنی میچ لیس تھی کہ وہ اس کا صبر بھی بے مثال انداز میں ظاہر ہوا، اس کی صلاۃ بھی بے مثال انداز میں ظاہر ہوئی. مفتی صاحب، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ آیت میں نے تبرک کے طور پر پڑھی ہے، ورنہ آپ کے سامنے تو موضوعات اور بات سے بات نکالیں اور چراغ سے چراغ جلائیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ. یہاں تو ظاہر بات ہے چراغ ہی نہیں، آپ بھی سورج ہیں، شاہ صاحب بھی شمس الرحمان ہے، سورج ہیں. سبحان اللہ. تو چراغ تو ایک میں ہی رہ گیا ہوں. تو یہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے یا ایھا الذین آمنوا پر. اس پر میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ اللہ کی طرف سے اتنا پیارا خطاب ہے. سبحان اللہ. اگر اس کے بعد اللہ مجھے حکم دے اے جعفر صادق تو جہنم کی آگ میں چھلانگ لگا دے تو میں خوش ہو کر کے چھلانگ لگا دوں گا. مجھے جلنے کی فکر نہیں ہوگی، خوشی اس بات کی ہوگی کہ رب نے اپنا کہہ کر آگ میں جانے کا کہا. اللہ اکبر. تو اس خطاب میں بڑا لطف ہے. اور چونکہ حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الصابرین ہیں. خدا کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ تکلیفیں بھی رسول اللہ علیہ السلام کو پہنچائی گئیں اور سب سے زیادہ صبر بھی نبی پاک علیہ السلام نے کیا. اور مکی دور میں تو باقاعدہ حکم نازل ہوتے رہے. جی بالکل. اور پھر حضرت امام حسین علی مقام کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. چونکہ حضرت امام حسین مظہر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اگر تم نے میری تکلیفیں دیکھی ہیں اور اس پر صبر دیکھنا ہے تو جو میرا مظہر ہے کربلا میں اس حسین کو بھی دیکھ لینا اور اس حسین کو صبر کو بھی دیکھ لینا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اور بالکل صحیح پڑھی ہے، اسی لیے پڑھی ہے کہ میں اسی طرف آؤں. یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جتنے آزمائش کے طریقے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں کربلا کے اندر وہ سارے پیپر امام حسین عالی مقام نے حل فرمایا. اور اتنی مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بھوک ہو، پیاس ہو. اور امام حسین عالی مقام کا آپ صبر دیکھیں کہ آپ کے سامنے آپ کے تمام رشتے قربان ہوتے ہیں، لیکن سیدنا امام حسین عالی مقام
کسی مقام پر شاکی دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ اگر میں اس کو سادہ انداز میں کہوں، صبر کربلا میں پہنچ کر معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے کربلا کے مقام پر اس صبر کو اختیار کر کے فرمایا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں تو کربلا میں میری اس کیفیت کو دیکھ لو۔ اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام یہ تو بالکل دنیا میں تشریف لاتے ہی صبر شروع ہو جاتا ہے کہ شہزادہ نبی پاک کی گود میں آتا ہے، شہادت کی خبر دے دی جاتی ہے۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ کائنات صبر کو حسین کہتے ہیں، واہ، تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں سبحان ہے۔ اللہ۔ اور ابھی شاہ صاحب نے خوبصورت بات کی تھی کہ یہ 5 آیتیں ہیں اور وہ کہتے کہتے رہ گئے، پنجتن پاک کی طرف اشارہ جا رہا ہے۔ امام حسین ویسے ان کو کہنے میں بھی کبھی اس میں کبھی رکاوٹ انہوں نے محسوس نہیں کی؟ اچھا، کبھی نہیں، اور ہمیں بھی کبھی نہیں۔ میں آپ کو شاہ صاحب ایک بات بتا دوں، جو پنجتن پاک والے ہیں وہ پنجتن پاک کے لیے کبھی رکاوٹ محسوس ہی نہیں کرتے، اور جو رکاوٹیں محسوس کریں ان کو پنجتنی کہلانا بھی نہیں چاہیے۔ تو پنجتن پاک کے حوالے سے بھی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جس طرح 5 آیتوں سے پنجتن پاک کی طرف اشارہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، حسین پاک کی ذات آئے تو پنجتن پاک کا صبر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کے بارے میں پتہ ہو شہید ہوں گے، رسول اللہ علیہ السلام کا صبر، سیدہ زہرا پاک کا صبر، مولا مرتضیٰ کا صبر، امام حسن علی مقام کا صبر۔ تو حضرت سیدنا امام حسین علی مقام گود رسول سے لے کر کربلا تک آپ پوری کی پوری زندگی کو اگر کہہ لیں یہ نام ہے صبر کا، تو اس میں بالکل کہنے والا حق بجانب ہوگا۔ اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا، والا نبلونکم سے آیت شروع ہوتی ہے، وبشر الصابرین۔ اللہ کہتا ہے امتحان ہم لیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری آپ دیں۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ جب امام علی مقام نے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کی، اور اس کے لیے دعا بھی میرے آقا کی تھی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر دینا اور اجر دینا، تو مجھے یوں لگتا ہے رب کائنات نے فرمایا ہوگا کہ محبوب حسین نے تمام پیپر حل کر لیے ہیں، ہم نے امتحان لے لیا ہے، اب اپنی زبان اقدس سے اپنے حسین کو خوشخبری سنا دے کہ اس کے لیے سارے اجر اور ساری برکتیں۔ شاہ صاحب، باب مدینۃ العلم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ کون سا صبر ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ صبر اللہ کو بہت پسند ہے کہ جس کی پہلی صورت کے ناپسند کو برداشت کرنا۔ ایک چیز صورت حال ہے، وہ آپ کی پسند نہیں ہے، لیکن اس پر اپنے اعضاء قوا اس کو بکھرنے نہیں دینا، اور اپنی جو ایک اعزاز وقار ہے اس کو برقرار رکھنا۔ اور دوسری صورت وہ ہے جو پسند ہو اس کی طلب اور تڑپ میں جو انسانی رویے ہیں کبھی ان کو پامال نہیں کرنا۔ جناب، بات اسی صبر پہ چل رہی ہے، اور وہ صبر کے حوالے سے ہی علماء تفسیر نے صبر کی 2 بڑی قسمیں لکھی ہیں۔ صبر کا لغوی معنی بڑا معروف ہے، رک جانا، روک دینا، یہ اس کے مفاہیم اور مطالب، اس سے ہی اس کے آگے جو معنی اور مفاہیم بنتے ہیں وہ اسی رکنے اور روکنے سے بنتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ یہی معنی اس کا استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اور بھی معنی۔ تو صبر کی 2 بڑی قسمیں علماء تفسیر نے لکھی ہیں، ایک ہے جسمانی صبر اور ایک ہے نفسانی صبر۔ یہ مولائے کائنات کا قول جو ہے غالباً اسی سے ہی ان لوگوں نے صبر کی تقسیم فرمائی۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، سوال تھا کہ صابر کا مقام زیادہ ہے یا شاکر کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، صبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یہ سوال بھی آ گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے عزت و عظمت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے
لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اور انبیاء کے بعد جتنا جس کا مقام اونچا ہوتا ہے آزمائشیں بھی اتنا ہی اونچی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ تمام انبیاء کے سردار رسول اللہ علیہ السلام ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں آپ پر آئی ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جس امام حسین کو اپنا مظہر فرمایا ہے، کربلا میں ہم دیکھتے ہیں تو ساری آزمائشیں اکٹھی ہو کر امام حسین کے پاس آ گئیں، اور امام حسین نے وہ ثابت قدمی دکھائی سبحان اللہ کہ کوئی ایسا شخص نہیں جسے اللہ نے شرم و حیا کی دولت عطا کی ہو اور وہ امام حسین کے صبر کو سلام پیش نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی صاحب ایمان اور صاحب شرم و حیا ہیں سبحان ان کی عظمت کو سلام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ جو صبر کرنے والوں کے لیے رب نے اجر رکھا ہے اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ واہ، تو جب صابر کے اجر کا حساب ہی کوئی نہیں، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ صبر کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اور اسی پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر صابر کے لیے اجر کا حساب ہی کوئی نہیں تو پھر امام حسین کی عظمت کا بھی حساب کوئی نہیں لگا سکتا۔ واہ، اس لیے کہ کربلا کے اندر کوئی ایسی مشکل ہے ہی نہیں کہ جو آئی نہ ہو اور میرے امام عالی مقام نے اعلیٰ قسم کا صبر کا مظاہرہ نہ کیا ہو، اور قرآن بتا رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے اجر کا حساب ہی نہیں ہے۔ ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے آپ کی آل پاک میں امام حسین عالی مقام کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی عزت، عظمت، شرافت اور ان کے مقام اور مرتبے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی حوالے سے شاید اسی کو سامنے رکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے کہہ دیا تھا کہ دین است حسین، واہ، معاملہ سارا ختم کرو، کسی چکر میں نہ پڑو، دین ہی حسین کو کہتے ہیں اور حسین ہی دین ہے۔ واہ۔ تو قرآن مجید کی ایسے یہ ثابت ہوتا ہے۔ ویسے قرآن مجید میں شکر کے حوالے سے بھی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ نعمت لے کر کے شکریہ ادا کرنا مقام اس کا بھی بڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کچھ دیتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو اس کا مقام ہے وہ سب پر۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں شاید کہ انسان ان دو حالتوں میں سے ہر وقت کسی ایک حالت میں رہتا ہے، یا وہ حالت صبر میں ہوتا ہے یا وہ حالت شکر میں ہوتا ہے۔ شاہ صاحب آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس میں بابا صاحب غریب نواز کا ایک قول، واہ، چونکہ ان کا عرس پاک بھی جاری ہے اور ہمارا سلسلہ محبت ان سے بھی الحمدللہ سلامت ہے اور مالک سلامت رکھے۔ آپ کے بعد کوئی بہت بڑا درویش آیا، اپنے دور کا بہت بڑا عالم آیا، اور اس نے آ کے بندہ مومن کی صفات پوچھی کہ کامل مومن کون ہے۔ تو بابا صاحب ایک اپنے مزاج کے تھے، ایک خاص کیفیت تھی۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب آپ عالم ہیں، آپ بڑے مفسر ہیں، محقق ہیں اور راہ سلوک پہ بھی چل رہے ہیں، تو آپ ہی بتا دیں بندہ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے۔ تو اب وہ مولوی صاحب جو بالکل راہ سلوک پر چل رہے تھے اور چلنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے بڑا سوچ بچار کر کے ایک جواب دیا بابا صاحب کو۔ کہنے لگے کہ جناب بندہ مومن وہ ہے کہ جس پر دکھ آئے تو صبر کرے، واہ، اور سکھ آئے تو شکر کرے۔ سبحان اللہ۔ تکلیف آئے جس طرح مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، دکھ آئے تو صبر کرے، سکھ آئے تو شکر کرے۔ ظفر نے شاید کہا تھا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اب بابا صاحب یہ بات سن کے مسکرا پڑے۔ اپنا اپنا لیول ہوتا ہے، اپنا اپنا معیار ہوتا ہے۔ وہ عالم دین، وہ مفتی، وہ شیخ الحدیث، وہ راہ سلوک پر چلنے والا پریشان ہو گیا کہ بابا صاحب مسکرا کیوں پڑے؟ تو کہنے لگا حضرت میں نے تو بڑی محنت کے ساتھ جواب دیا کہ جو دکھ آئے صبر کرے، جو سکھ آئے تو شکر کرے، وہ کامل مومن ہے۔ تو بابا صاحب اب سمجھانے کا انداز دیکھیں، فرمانے لگے جو صفت تو کامل مومن کی بتا رہا ہے یہ تو پاک پتن کے کتوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ۔ اس نے کہا جناب پاک پتن کے کتوں میں کیسے موجود ہے؟ فرمایا یہ جو میرے کتے ہیں نا، انہیں جس دن میں کچھ نہیں ڈالتا، انہیں دکھ آتا ہے، یہ میرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتے، یہیں پہ صبر کرتے ہیں، اور جب میں کچھ ڈال دیتا ہوں تو پھر کھا کے پوچھل ہلا کے میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو صبر و شکر تھے اس حوالے سے تو ان دونوں میں۔ اب وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، جناب میری جہاں تک منزل تھی میں نے یہی کچھ سمجھا، اب آپ کرم فرمائیں، آپ فرمائیں بندہ مومن کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا بیٹا بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو دکھ آئے تو بھی شکر کرے،
सुभान अल्लाह, और सुख आए तो भी शुक्र करें। सुभान अल्लाह। दुख पे सब्र कर लेना ये बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन इमाम हुसैन पाक जिस मंजिल के मालिक हैं वो मंजिल ये है कि उधर अली असगर पाक की शहादत होती थी तो वो ये नहीं कहते थे कि या अल्लाह बस जो तेरी तरफ से आ गया है मैं चुप कर रहा हूँ, वो ये कहते थे कि या अल्लाह इस जैसे 1000 भी हों तो तेरे रास्ते पे कुर्बान। ये मुकाम रिज़ा भी इसी कहते हैं। हुसैन, मैं इससे आगे जाके आऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन एक डिसीजन ज़रूर कर लें, सब्र भी कमाल की चीज़ है, लेकिन दर्जा शुक्र जो है उसको इस हवाले से अगर देखा जाए कि जिस बात पर लोग सब्र करते हैं उस बात पर कामिल शुक्र करते हैं। हुसैन कामिलीन के इमाम का नाम है। हुसैन ने करबला में सिर्फ सब्र नहीं किया, उससे अगला दर्जा जो मुसीबत आई है उस पर भी शुक्र अदा किया है। और शुक्र के हवाले से ये बात याद रखें, सब्र के मुकाबले में बेसब्री आई है, कुरान में शुक्र के मुकाबले में कुफ्र आया है। तो इस तकाबुल से ज़रा अंदाज़ा कर लें कि शुक्र का लेवल क्या है और शुक्र का मेयार क्या है। सब्र के मुकाबले में बेसब्री है, शुक्र के मुकाबले में कुफ्र है, मुकाबले से पता चल जाता है। और ये एक और बात मैं आपसे, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी। और दूसरी तरफ कुफ्र, इस पर इमाम गज़ाली ने लिखा कि शुक्र के मुकाबले में कुफ्र का आना ये बता रहा है कि दीन इस्लाम का अगर इसेंस निकाला जाए, निचोड़ निकाला जाए तो उसका नाम शुक्र बनता है। ये जो हम दौरे जाहिलियत कहते हैं कि वो जो आप प्री इस्लामिक लिटरेचर पढ़ते हैं, आप माशाल्लाह ख़ुद स्कॉलर हैं, और उसको हम दौरे जाहिलियत कहते हैं। हालांकि वो तो सबा मौलकात और ऐसे ऐसे नादर अदबी शाहपारे हैं कि आज तक उसकी टक्कर का कोई और, लेकिन उसको दौरे जाहिलियत वो कहते हैं। ये जहालत या जाहिलियत जो है ये हिल्म के मुकाबले में है, ये जाहिलियत जो है ये किसी और चीज़ के मुकाबले में नहीं है। इसी तरह आपने बहुत, जी मुफ्ती साहब, मैं सब्र के हवाले से चूँकि बात हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला का भी एक नाम है सबूर। सुभान अल्लाह। और वहाँ अगरचे ये माना नहीं है कि हब्सुन नफ्स, वहाँ यह है मोहलत देना। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से ज़्यादा साबिर कोई नहीं है। अल्लाह इतना सब्र फरमाता है कि लोग उसके लिए औलाद मानते हैं, उसके साथ शिरक करते हैं और वो रिज़्क देता है। सुभान अल्लाह। यानी उसके लिए औलाद मानकर उसके साथ शिरक करके इतना कभी किस्म का वो जुर्म करते हैं, और मालिक का हौसला देखें कि वो मालिक उनकी रोटी टुक्कर फिर भी बंद नहीं करता, उन्हें रिज़्क देता है। अच्छा, फिर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी जो हमारे लिए, जिनकी ज़ात बेहतरीन नमूना है, आपको लोगों ने पत्थर मारे, शदीद ज़ख्मी किया, तरह तरह की अज़ियतें दी, और पत्थर खाने के बाद, जिस्म से खून मुबारक कहने के बाद ये कहना कि या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में एक बंदा अपने आप को नबी पाक अलैहिस्सलाम का आशिक भी कहलाए, और उसके सामने अगर ये सीरत का पहलू ओझल है तो उसे ये देखना चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो चाहते अल्लाह वही कुछ कर देता। सरकार ने अपने दुश्मनों के लिए भी ये दुआ फरमाई। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, आपके साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। एक सहाबी ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कुछ ऐसी बातें की जो नारवा थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा रहे, जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम चल पड़े। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुजारिश की बाद में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे बातें करता रहा तो आप तशरीफ़ फरमा रहे, और जब मैंने उसे जवाब दिया तो आप चल पड़े। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, जब तक वो तुम्हें बातें कर रहा था तुम चुप थे, तो तुम्हारी तरफ से फ़रिश्ता उसको जवाब दे रहा था, और जब तुमने जवाब देना शुरू किया फ़रिश्ता चला गया, मैं भी चल पड़ा। वाह। तो डॉक्टर साहब, बाज़ दफ़ा
کوئی مشکل پیش ہے اور بندہ یہ سمجھے کہ شاید جو چپ کرے وہ کمزور ہوتا ہے، چپ کرنے والا کمزور نہیں ہوتا، صابر کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے ساتھ تو خدا ہوتا ہے، خدا کی مدد ہوتی ہے، تو جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہم جب دیکھتے ہیں اللہ پاک اپنے دشمنوں کو کس طرح مہلت دیتا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، معاف کرنا تو اور بات ہے نا، اور دعا دینا۔ اور امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں رسول رحمت کے وجود رحمت میں کتنی رحمت ہے کہ جو پتھر مار رہے تھے ان کو کہتے ہیں اللہم اہد قومی، یا اللہ یہ میری قوم ہے، اور پھر آگے صفائی دیتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے ہوتے تو پتھر نہ مارتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندے کے اوپر دشمنی اور حسد کا غلبہ آ جائے تو اسے یہ بھی سمجھ نہیں آتا میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، اور مجھے زیب دیتا بھی ہے یا نہیں، مجھے زیب دیتا بھی۔ اچھا اس پر ایک اور بات کہوں، یہ جو حسد ہے، یہ جو دشمنی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ کی ذات جسے اللہ نے بے عیب بنایا ہے اور دشمنوں کو بھی ان میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، تو جب عیب نظر نہیں آیا انہوں نے پتھر بھی مارے، زخمی بھی کیا، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ ہمارے خیر کا ہے۔ تو یہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے یہ پہلو بھی سیکھنے چاہیے۔ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اب ان کا نام نہ آئے تو ویسے بھی کربلا بھی مکمل نہیں ہوتی، حسین پاک بھی ان کے شہزادے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مررت علی اللئیم یسبنی، واہ، مولا علی جیسا صابر بندہ کہتا ہے میں کمینے بندے سے گزرا، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ اصل میں مولا کائنات نے فیصلہ کر دیا یہ سب و شتم گالیاں یہ کمینوں کا کام ہے، شریفوں کا کام ہی نہیں۔ اللہ، اچھا مولا کائنات کہتے ہیں، یہ آپ کرنے اول کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، مولا علی کے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ کرنے اول ہی ہے۔ کہتے ہیں میں ایک کمینے سے گزرا، تو کمینے ہر دور میں ہوتے ہیں، اس قرن میں بھی کمینے تھے۔ کہتے ہیں میں ایک کمینے کے پاس سے گزرا، وہ مجھے سب و شتم کر رہا تھا، اور مولا کائنات کی عظمت کے صدقے جائیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں مررت وقلت لا یعنینی، میں گزر گیا، میں نے کہا یہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا، اس لیے کہ علی تو تعریف والا ہے، گالیوں والا ہے۔ کبھی کبھی مولا کائنات کی اس سنت پر بھی عمل کر دینا چاہیے۔ کچھ کی قسمت میں اگر گالیاں آ جائیں تو کسی کی قسمت میں علی پاک کی نسبت سے چپ کر کے گزرنا بھی وہ حضرت امام زین العابدین کے ساتھ بھی تو اسی طرح کا کوئی حضرت امام زین العابدین عالی مقام مدینہ شریف مسجد نبوی شریف سے باہر آئے تو ایک بندے نے آپ کو سب و شتم شروع کر دیا۔ اب ساتھ خدام تھے تو خدام نے کہا کہ یہ کوفہ تھوڑا ہی ہے کہ تم نے ایک ہی مزاج بنا رکھا ہے، یہ تو مصطفیٰ کریم کا مدینہ پاک ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن حضرت امام زین العابدین پاک نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، یہ مجھے بھوکا لگتا ہے۔ اللہ، اور بھوک صرف پیٹ کی نہیں ہوتی، بعض اوقات اور بھی بہت کسی قسم کی ہو سکتی ہے۔ حضرت جو بھوکے ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ بھی ان کو مل جائے پھر بھی بھوکے رہتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین پاک نے پہلا کرم یہ کیا کہ اپنا جبہ اتار کے اسے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب گالیاں دینے والے کو جبہ دینا یہ خون محمد کا ہی خاص ہے۔ اللہ سبحان، اور پھر اس کے بعد آپ نے 1000 دینار اسے دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب جب 1000 دینار لے چکا اور جبہ لے چکا تو اس نے گالیوں کی بجائے ایک جملہ کہا، اشہد انک من اولاد الرسول، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ مجھے یہاں سے ایک نقطہ سمجھ آتا ہے، بعض دفعہ کسی کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ سب شتم پر اتر آتا ہے، اور رسول اللہ کی اولاد نے سبق یہ دیا ہے کہ سب و شتم کا جواب اس کو گالیوں سے نہ دو بلکہ اس کو کچھ دے کر کے چپ کرا دو۔ اور حضرت امام حسن یا امام حسین کا شاید اس طرح کے کسی مرحلے پر جب ان کو کسی نے گالی دی تو آپ نے اس کو کچھ نقد دے کر رخصت کیا، تو آپ کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ اس نے تو گالی دی اور آپ نے اس کو نوازا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر پیسے دے کے کسی کی عزت بچتی ہو تو یہ پیسے کا اس سے بہتر اور کوئی مصرف نہیں ہو سکتا۔ بالکل پروگرام کے آخری مرحلے ہیں، لمحے ہیں، آپ اس پروگرام آج کے اس موضوع کو سمیٹیں بھی اور پیغام اپنا جو ہے آج اس محرم الحرام کے حوالے سے وہ بھی عطا فرمائیں۔ اور بالخصوص میں چاہوں گا کہ آپ دونوں اسکالر اور علماء یہ ہمارے آنے والے ایام جو ہیں جس میں ہمیں رواداری، انسان دوستی اور جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بین المسالک رواداری اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور 3 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ایک بہت عظیم اجتماع ایوان وزیر اعلیٰ میں علماء، مشائخ اور دینی شخصیات کا منعقد کیا، مفتی صاحب بھی اس میں تشریف فرما تھے، اس میں بھی اسی عزم کا اعادہ اور اظہار بھی کیا گیا کہ انشاءاللہ پیش آمدہ ایام نے ہم اتحاد امت کے جو مناظر اور مظاہر ہیں ان کو امام علی مقام کی تعلیمات کی روشنی میں
اور زیادہ فراہم کریں گے. اور اس میں ایک بطور خاص جو اہم بات مفتی صاحب وہاں بھی ہوئی کہ جو سوشل میڈیا پر اس وقت منافرت پھیلائی جا رہی ہے, کردار کشی ہو رہی ہے, اخلاق باختگی ہو رہی ہے, اس کی بھی پورے ہاؤس نے مذمت کی. اور میں چاہوں گا کہ آپ شخصیات وہ ہیں جو پبلک میں جاتے ہیں, بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں, تو آپ کی زبان سے اس نوعیت کی جو نصیحت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زیادہ مؤثر انداز میں اترتی ہے. بات بڑی خوبصورت نہج پر آ گئی ہے. یہ رواداری, یہ اچھی اخلاقیات, یہ امن بھائی چارہ, اس کو پیدا کرنے کے لیے جس جذبے کی, جس صفت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اسی کا نام صبر ہے. واہ 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 واہ, یہ خطیب کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ موضوع کی لپیٹ میں لے لے اس. صبر ہی وہ واحد جذبہ ہے کہ جس کے ساتھ امن قائم ہو سکتا ہے, رواداری قائم ہو سکتی ہے, اور بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. امام پاک کی ذات پاک تو بہت بڑی ہے اور ان کے صبر کے لیولز بھی بہت بڑے ہیں. آج ہم جو ذکر حسین کے دائی ہیں, فکر حسین کے دائی سبحان اللہ, ہم اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم یہ سبق تو ہمیں ان سے لینا چاہیے کہ ہمیں صبر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اپنے نفس کی جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو روکنا چاہیے. کوئی حملہ کر بھی لے آپ کے جسم پر تو اس تکلیف کو حوصلے کے ساتھ اگر برداشت کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. سب سے بڑا سبق صبر ہے, اور حسین کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو صبر ہے. بہت بسیط انداز میں آج کے موضوع پر گفتگو کی, اور پھر بالخصوص ان ایام میں جو اس طرح کے فورم سے قوم کو, ملت کو, امت کو میسج جانا چاہیے ان علماء کی وساطت سے, وہ بھی آپ نے بڑے خوبصورت اور مؤثر اور دل آویز پیرائے میں درد مندی کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ آپ نے امت کو دیا. اور صبر کے حوالے سے جو بات آپ نے کی, اور بالخصوص جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں وہ جس طرح بگڑتے جا رہے ہیں, ان کو سنوارنا اور سنبھالنا یہ بھی آج کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی نوعیت کے بہت سے واقعات اصحاب اور اہل بیت اطہار سے بھی, کہ جب کسی نے سوال کیا کہ غصہ بہت آتا ہے, غصہ جو ہے یہ صبر کی جو دوسری پوزیشن ہے وہ بے صبری ہے, اور پھر غصہ ہے, اشتعال ہے, عدم برداشت ہے, اور پھر اس میں آدمی نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ باوضو رہو. میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے بالخصوص ان ایام میں درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ, جو اپنے نفس کی پاکیزگی ہے, جو فکر کی پاکیزگی ہے, جو جسم کی پاکیزگی ہے, اس کو اپنے اوپر لازم کرے, اپنے آپ کو اس سے آراستہ کریں. باوضو رہنے سے آپ کی فکر بھی پاکیزہ ہوتی ہے, اور پھر اس سے رزق جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. میں بار دیگر اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا وظیفہ آیت الکرسی کی برکات, جو شخص روزانہ رات کو سونے سے قبل 3 بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شیاطین و جنات سے محفوظ رکھتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اور پھر جس مکان میں آیت الکرسی پڑھی جائے رات کے وقت, وہ بالخصوص ویسے تو رات کا ویسے میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کی حفاظت ہے, اس کا حصار جو ہے وہ ہمہ وقت ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھیں تو پھر وہ مقام جو ہے وہ بھی حصار میں آ جاتی ہے, اور جو فرد پڑھ لے وہ بھی حصار ہوتی ہے. ہماری بہت زیادہ عقیدتیں, ارادتیں اور محبتیں خانوادہ نبوت اور اہل بیت اطہار ان کے قدموں پر نثار. میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. طاہر بخاری کو اجازت دیجیے.